یہ ساری خرابیاں اس معاشرے میں موجود ہیں۔ کچھ خرابیاں ایسی تھیں کہ آج ان کا ذکر کریں اور اس کا تصور کریں بدن کام کرتا ہے۔ اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں گاڑا، مردار کھاتے تھے، زنا کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ جو عورت زانیہ تھی اس کے گھر پہ جھنڈے لگے ہوئے۔ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور آپ نے ان لوگوں کے جو روگ تھے، جو بیماریاں تھیں، اس کا علاج شروع کیا اور اللہ نے نسخہ قرآن پر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کو بند کر دیا۔ وہی کے پہلے لفظ تھے اقرا، سبحان اللہ اقرا بسم ربک الذی فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ ذکر کا معنی ہے نصیحت کر، خطاب ہے نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، تو فرمایا ذکر بالقرآن، سبحان اللہ نصیحت کیجیے کس کے ذریعے؟ قرآن پاک کے ذریعے۔ سبحان اللہ، وجاہد بہ جہادا کبیرا، میرے پیغمبر جہاد کر بہ اس قرآن کے ذریعے جہادا کبیرا، سب سے بڑا جہاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مکی صورت کی آیت ہے اور مکے میں جہاد فرض نہیں ہوا۔ تو وہاں جہاد کا معنی ہوگا جہاد باللسان، اس سیف نہیں، تلوار کے ذریعے نہیں، زبان کے ذریعے۔ لیکن اس کے لیے جو ہتھیار قرآن اللہ نے تجویز کیا وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اس پر میں کتنی آیتیں پیش کروں کہ نبی پاک کی جو دعوت ہوتی تھی، جو تبلیغ ہوتی تھی، اس کا ذریعہ کیا تھا؟ قرآن ماشاء اللہ۔ اب آ رہی ہے؟
ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ نبی پاک نے جو دعوت دی اور نبی پاک نے جو تبلیغ کی تو اس کا ذریعہ کیا تھا؟ قرآن پاک سبحان اللہ ذکر بالقرآن ماشاءاللہ جاہد بھی جہادن کبیرہ. سبحان اللہ اس قرآن کے ذریعے آپ نے دعوت پیش کی، اس قرآن کے ذریعے آپ نے تبلیغ کی. اسی قرآن نے لوگوں کے دلوں کی بستیوں کو الٹ کے رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مشرک موحد بن گئے. سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر شرک کی جگہ توحید آ گئی. سبحان اللہ بے شک شرک کی جگہ توحید آ گئی. بے حیائی کی جگہ حیا نے لے لی. میری طرف توجہ کریں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک کا قدیمے میں کہ اس کو قدیمے میں بے حیائی کی جگہ حیا آ گیا. شرک کی جگہ توحید نے لے لی. مشرک موحد بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اور جن لوگوں کا ان کی بدعمالیوں، بد کرداریوں، ظلم، قتل و غارت، لوٹ مار، چوری چکاری، ڈاکہ زنی کی وجہ سے کوئی نام سننے کے لیے تیار نہیں تھا. چھوڑو عرب کے بدو، نام نہ لو ہمارے سامنے. قرآن نے ان کی جب کایا پلٹی نا، آج بھی ان میں سے کسی کا نام آ جائے تو زبانیں پکار اٹھتی ہیں رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ. اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا. کہ کس نے تقدیریں پلٹی تھی؟ قرآن پاک نے. علامہ اقبال نے غالباً کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. علامہ صاحب کے زمانے میں ہم ہوتے تو ہم علامہ صاحب سے پوچھتے حضرت نوح مرد مومن نہیں تھے؟ مرد مومن سے اوکے. حضرت ابراہیم مرد مومن نہیں تھے؟ سب سے بڑے مرد آمنہ کے لال مرد مومن نہیں تھے؟ سب سے بڑے مرد مومن. نبی پاک نے کیوں تقدیر نہیں بدلی ابو طالب کی؟ حضرت ابراہیم نے کیوں تقدیر نہیں بدلی اپنے والد کی؟ حضرت لوط نے کیوں تقدیر نہیں بدلی اپنی بیوی کی؟ اور نبی پاک نے کیوں تقدیر نہیں بدلی اپنے چچا کی؟ اور حضرت نوح نے کیوں تقدیر نہیں بدلی اپنے بیٹے کی؟ مومن کی نگاہ سے تقدیریں نہیں بدلا کرتی. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. منہ سے تقدیریں نہیں بدلتی ورنہ ابو طالب کی کیونکہ نبی پاک یہ نہیں چاہتے تھے کہ ساری خلقت مومن بن جائے. نہیں چاہتے تھے. غم میں کڑتے تھے. اس حد تک غم میں کڑتے تھے کہ قرآن نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. لگتا میرے پیغمبر تساں اپنی جان ہلاکت وچ پا لینی ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے اتنے کڑتے تھے کہ اللہ نے کہا لگتا یہ ہے کہ آپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. میرے پیغمبر تیرا کام ہے بیان کرنا، منوانا تیرا کام. یہ بدلتی ہے تقدیریں، اندر بدل کے رکھ دیتی ہے. اسے شفا کہا گیا ہے، اسے نور کہا گیا ہے، اسے ہدایت کہا گیا ہے، اسے موعظت کہا گیا ہے. یہ نصیحت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ ضیاء بھی ہے، یہ روشنی بھی ہے، اور یہ شفاء لما فی الصدور بھی ہے. سینے میں جو بیماریاں لگتی ہیں قرآن ان کے لیے نسخہ شفا ہے. اسی کے ذریعے قوموں کو بلندیاں ملتی ہیں. اسی کی وجہ سے قوم بستیوں میں چلی جایا کرتی ہے. اسی قرآن کی. میں کون ہوں یہ کہنے والا؟
میری کیا مجال ہے کہ میں یہ جملہ کہوں؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، دنیا کے سب سے سچے اور سچے انسان نے کہا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے، عظمتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، رفعتیں دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے، فتح یابیاں دیتا ہے، کامرانیاں بخشتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور کئی لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے اللہ پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کے احکام پہ عمل کرتے ہیں اللہ ان کو بلندیاں دیتا ہے، سبحان اللہ، رفعتیں دے دیتا ہے، عظمتیں دے دیتا ہے، ان کو کامیابیاں دے دیتا ہے، ان کو کامرانیاں بخش دیتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے احکام کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ذلیل کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں رہتی دنیا میں۔ میرے پیارے پیغمبر کا ہر ارشاد سچا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر شک نہیں ہے، لیکن یہ جو ارشاد ہے میرے پیارے پیغمبر کا، اس قرآن کے ذریعے عزتیں بخشتا ہے، اس قرآن کے ذریعے ذلتیں دے دیتا ہے۔ اس کی اگر صداقت کو آپ نے دیکھنا ہو تو حدیث کے پہلے حصے کی صداقت دیکھیے، صحابہ کی زندگی، سبحان اللہ، عزتیں ملی، عظمتیں ملی، رفعتیں ملی، کامیابیاں ملی، سمندروں نے راستے دیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھے کون؟ عرب کے بدو، بکریوں کے چرواہے، تھے کیا؟ تعلیم یافتہ لوگ تھے، بکریوں کے چرواہے کو کھانے والے اجب، کوئی سیاست انہیں نہیں آتی تھی، حکومت کا کوئی تجربہ انہیں نہیں تھا، بس قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کیا، اللہ نے بلندیاں دینی شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سمندر راستہ دیتے ہیں، سمندر بچھڑ کے سفینہ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے بچھڑ کے جنگل کا رخ کر لیا، بچھڑ گئے، جنگل کا شیر بادشاہ سامنے آ گیا، یہ نہ ڈرے نہ ہچکچائے نہ پیچھے بھاگے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، جاننا میں کون ہوں؟ میں محمد عربی کا غلام ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر سے بچھڑ گیا ہوں، بھول کے جنگل میں آ گیا ہوں، تاریخ کے یہ لفظ ہیں، کتے کی طرح تم ہلاتا، شیر اس کے قدموں پہ پاؤں رکھتا ہے اور بزبان حال کہتا ہے تو محمد عربی کا غلام ہے نا، تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، آ میری پیٹھ پہ آ جا، میں تجھے لشکر کے ساتھ ملا دوں۔ جنگل کے درندے غلامی کرتے ہیں، دجلہ کی لہریں راستے دیتی ہیں، اور کبھی مصر کا گورنر لکھتا ہے دریائے نیل نہیں چل رہا، تو وہ دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ گیا، سبحان اللہ۔ اس حدیث کا پہلا حصہ دیکھنا ہو، اللہ اس قرآن کے ذریعے کیا دیتا ہے؟ عظمتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، رفعتیں دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے۔ اس حدیث کا پہلا حصہ دیکھنا ہو تو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے، جدھر رخ کیا نا سبحان اللہ، چلتے ہی چلتے ہی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا دیں آذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا میں۔
دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علامہ اقبال نے کس کے لیے کہا؟ ہر لیے کہا۔ دیاں اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، ادھر رخ کرتی ہیں اسلام کا پرچم ڈالتے چلے جاتے ہیں، ڈالتے چلے جاتے ہیں، ڈالتے چلے، حتیٰ کہ آگے دلدل آ گئی، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس دلدل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے ایک صحابی کہتا ہے اگر آگے بھی کوئی علاقہ ہوتا، کوئی بستی ہوتی تو کعبہ کے رب کی قسم ہے میں محمد کا جھنڈا وہاں بھی جا کے ڈالتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایران کا بادشاہ ان کا نام سن کے کانپتا ہے، روم کا بادشاہ ان کا نام سن کے کانپتا ہے، اور خود دفتری کام کر کے نا مسجد سے باہر نکلتے ہیں امیر المومنین، اور ایک کھلی جگہ پہ جا کے اینٹ کا سرہانہ بنا کے سو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث کا پہلا حصہ دیکھنا ہو، صداقت دیکھنی ہو تو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے، اور اس حدیث کے آخری حصے کی صداقت دیکھنی ہو کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، پست کرتا ہے، ناکام کرتا ہے، تو پھر میں اپنی حالت کو دیکھوں، آپ اپنی حالت بولو۔ صحیح کہا۔ مانگتی ہے اولاد اپنے والدین کی، بالکل نہیں مانتی، سنتی نہیں، ان کی درندے مانتے ہیں، اللہ اکبر، سمندر کی لہریں مانتی، بے شک، اور یہاں تیری اولاد نہیں مانتی، بدامنی ہے، بے چینی ہے، لوٹ مار ہے، قتل و غارت ہے، دہشت گردی ہے، خون خرابہ ہے، امن لوٹ گیا ہے۔ اندر نماز ہو رہی ہے، دروازے پہ پولیس کا آدمی بندوق لے کے کھڑا، کیوں؟ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیسی سزا دی اللہ نے، کیسی سزا دی اللہ نے، چین، امن، ہر چیز تباہ ہو کے رہے گی۔ تو یہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے بے شک، اس کے احکام زندگیوں میں آئیں گے تو پھر قوم کو عروج ملے گا، سبحان، بے شک، بے شک۔ امت کے آخری حصے کی اصلاح، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس امام کا قول ہے، امام مالک کا قول ہے کہ کس امام کا قول، میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی نسخے کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، اور وہ نسخہ کیا تھا؟ آخری حصے کی اصلاح بھی اسی قرآن کے ذریعے، جب یہ قرآن زندگیوں میں آئے۔ ہم تو لگے ہوئے منتیں کرتے ہیں، ہر جمعے پہ اعلان کرتے ہیں، اشتہار چھاپتے ہیں، آپ کو رغبت دلاتے ہیں آئیے قرآن کی طرف، رجوع الی القرآن، رجوع الی القرآن، رجوع الی القرآن۔ کیا میں نے رجوع الی القرآن کا اردو میں کیا؟ قرآن کی طرف پلٹو، پلٹو قرآن کی طرف۔ اس کے لیے ہم نے دروس قرآن رکھے، کچھ مستقل دروس رکھے تاکہ لوگ قرآن سنیں، پڑھیں، سمجھیں، تدبر کریں، ان کی زندگیاں بدلیں اور ان کے عقائد و اعمال قرآن کے مطابق بنیں۔
انہیں کوئی چور ڈاکو مذہبی ڈاکو انہیں لوٹ نہ سکے اور کوئی چور ان کے ایمان کے مکان میں نقب نہ لگا سکے. اگر آپ کے پاس قرآن ہوگا کوئی نقب نہیں لگا سکے. کوئی مولوی کوئی مفتی آپ کے ایمان سے عقائد سے نہیں کھیل سکے گا. قرآن سے دور ہو جاؤ گے تو پھر بھیڑیے اچک لیں گے اس کو. اسی کی طرف لوٹیے. میں گزشتہ دن 2 جگہوں پہ درس دیتے ہوئے میں اس واقعے کو میں نے بیان کیا. اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کے پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی عظمت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صاحب، 5000 حدیثیں امام الانبیاء سے روایت کرتے ہیں. 5000 حدیثیں. کسی صحابی کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد ان کے برابر نہیں. آپ کہیں گے 5000 تو بہت زیادہ ہے. میں بڑے فخر سے اسے بیان کر رہا ہوں، لیکن میں جب آپ کو یہ بات بتاؤں گا پھر آپ کہیں گے 5000. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مومن، پہلے دن کلمہ پڑھا، پھر 23 سال نبی پاک کے ساتھ اس طرح جڑ کے رہے جس طرح جسم کے ساتھ سایہ. 7 سال. روایتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 300 سے کم. کتنی؟ 300 سے کم. اب بتائیے 5000. حضرت صدیق اکبر کی 300 سے کم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5000. صفہ کے طالب علم میں آپ حج عمرے پہ گئے ہوں تو مسجد نبوی جو پرانی جس جگہ مسجد نبوی تھی روضہ رسول کے ساتھ وہ ایک چبوترا سا ہے صفہ. یہ دین کا پہلا مدرسہ تھا جہاں باہر کے غریب لوگ آ کے ڈیرا ڈالتے اور نبی پاک سے علم حاصل کرتے تھے. مدینے کے لوگ کھجوروں کے گچھے اور خوشے مسجد نبوی کے ستونوں سے لٹکا دیا کرتے تھے. یہ کھجوریں کھا کے پانی پی کے پھر دین پڑھنے لگے. سبحان اللہ. تو وہ مدینے کے انصار تھے جو ان طالب علموں کی خدمت کرتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں باقی جو ساتھی تھے نا وہ کبھی کبھار چبوترے سے اٹھے شہر چلے گئے تھوڑی سی مزدوری کر لیں کچھ چیز کما لیں, لیکن میں نہیں جاتا تھا. میں اس لیے نہیں جاتا تھا کہ میں چبوترا چھوڑوں, مسجد چھوڑوں, باہر چلا جاؤں, پیچھے سے نبی پاک کچھ ارشاد فرمائیں تو سننے سے رہ نہ جائے. بعض اوقات میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا. لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ پڑا, کہ مرگی نہیں ہوتی تھی, بھوک تھی, اس کی وجہ سے مجھ میں چلنے کی سکت نہیں رہتی. نبی پاک کو بھی یقیناً ان سے پیار ہو, ظاہر بات, اتنے قریب رہنے والے. تو نبی پاک ایک دن انہیں کہتے ہیں ابو ہریرہ مانگ میرے کو کی مانگ, بڑی آفت ہے, بڑی آفت. آفر دینے والا معمولی آدمی نہیں. مان مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو مانگا تو کیا مانگا, اوصنی یا رسول اللہ,
مجھے کوئی نصیحت کر دے جو میں پلے باندھ لوں. اتنی آفر کے جواب میں چاہتے یہی ہیں کہ نبی پاک کی زبان مقدس سے کوئی بات نکلے میرے حق میں، میری خیرخواہی میں. تو کہتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت کر دیجئے. تو نبی پاک نے ابو ہریرہ کے جواب میں کہا تعلم القرآن وعلمہ الناس. ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے اور لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہے. کیا وصیت کی نبی پاک نے؟ کس کے پڑھنے اور پڑھانے کی؟ اسی میں زندگی بتا، اسی میں زندگی گزار. اگلی بات بڑی عجیب، پسند آئے تو پھر سبحان اللہ ہے. پسند آئے ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، قرآن پڑھاتا رہے. اگر اس حالت میں تیری موت آ گئی تو پھر مرنے کے دن سے لے کر قیامت تک ہر روز 70,000 فرشتے تیری قبر پہ رب کی رحمتیں اور مغفرتیں لے کر اترتے رہے. عمل دیکھیے پھر اس کا اجر دیکھیے. آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن کی تعلیم کو، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کو، قرآن کی درس و تدریس، قرآن کی تعلیم و تعلم، اسے کیا سمجھ لیا آپ نے کہ یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ اتنا بڑا اجر ہے. 70,000 فرشتے ہر روز. ایک حدیث ہے کہ اگر علم دین پڑھتے ہوئے اور دین کا علم اس سے بڑا کیا علم، باقی جتنے علوم ہم پڑھتے رہتے ہیں وہ سب سیڑھیاں ہیں کہاں تک پہنچنے کے لیے، یہ سمجھنے کے. حدیث بھی قرآن کی شرح ہے. میرے پیارے پیغمبر کے جو فرامین ہیں، ارشادات ہیں، وہ بھی کس کی تشریح ہے؟ اصل علم کس کا ہے؟ قرآن کا ہے. باقی سارے علوم اس کے لیے ذرائع ہیں. اصل علم قرآن کا ہی. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ دروس قرآن میں آئیں، جہاں جہاں مساجد میں درس قرآن ہوتے ہیں، اور قرآن سمجھنے کی کیا کریں، اللہ اکبر اللہ. کچھ قصور آپ کا بھی ہے، کچھ ہمارا بھی. میں اپنے آپ کو، مجھ سے مراد ہے علماء، مجھ سے مراد علماء ہے، آپ سے مراد عوام ہے. کچھ آپ نے بھی قرآن کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی، اور کچھ ہم علماء نے بھی لوگوں کو کہا ہے یہ تواڈے پڑھن پڑھان دی کتاب، کچھ ہمارا بھی قسم. اس کے لیے پہلے 18 علم پڑھنے پڑتے ہیں جی. وہ بندہ 18 علم سن کے نہ وہ سر پیچھے جا رہا. 18 علم پھر سمجھ آتا ہے بڑا مشکل ہے جی. توبہ کرو، یہ تمہارے پڑھنے پڑھانے کی کتاب نہیں ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ
کیسے مانا کروں؟ اللہ اکبر مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، وَلَقَدْ، مجھے اپنی صفتوں کی قسم ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفتوں کی قسم ہے، یسرنا، اس بات کا یہ صیغہ ہے نا، اس میں تکلف پایا جاتا ہے۔ مانا یوں کریں گے، مجھ سے کتنا زور لگ سکتا تھا، میں نے اپنا پورا زور لگا کے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، میں نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی آدمی جو دل کا تھوڑا سا راستہ کھولے اور ہم اس کے دل کو منور کر دیں؟ سبحان اللہ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آئے، ہم نے تو اسے آسان کی ہے۔ علماء نے کہا یہ علماء کے پڑھنے پڑھانے کی کتاب ہے، تمہارے پڑھنے پڑھانے کی کتاب نہیں ہے، بس تم ختم پڑھواؤ۔ ہم ختم پڑھیں، تم ختم۔ تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں بچوں نے قرآن اٹھا لیا، سر پہ رکھا ہوا، جا رہے ہیں طلباء، ارد گرد کے دکاندار مذاق بنا رہے ہیں، گئے بھائی مولوی کھابے تھے، لوگ مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ قرآن کی قدر ہے، انا للہ، بہت ہی علماء نے اپنی قدر، اپنی قدر و منزلت بکر جگہ جگہ چاولوں کے لیے، مٹھائی کے لیے، برفی کے لیے 1000-1500 روپیے کے لیے۔ کسی بادشاہ کے، کوئی بادشاہ فقیروں کے دربار میں آ گیا، وزیر اس کے ساتھ تھے۔ بادشاہوں کی پھر عادت ہوتی ہے تکبر کرنا، بادشاہ نے یوں پاؤں پھیلائے، فقیر نے بھی پھیلا دیا۔ جو فقیر تھا وہاں بیٹھا ہوا، اللہ والا، وزیر نے کہا